میرے محترم دوستو، جب یہ دینی زندگی ہوتی ہے، جب یہ دینی زندگی ہوتی ہے تو اب یہ مسلمان یہ دوسرے کے لیے معین اور مددگار ہوتا ہے۔ مختلف کام ہوتے ہیں لوگوں کے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، لیکن تجارت اپنے لیے نہیں کرتا، اوروں کے لیے کرتا ہے۔ جیسے آنکھ اپنے لیے نہیں دیکھتی بلکہ سب کے لیے دیکھتی ہے۔ کوئی زراعت کرتا ہے تو زراعت اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ پورے باقیوں کے لیے کرتا ہے۔ تو ہر ایک اپنی خدمات سب کے لیے اور سب اپنی خدمات ہر ایک کے لیے۔ یہ کس وجہ سے کہ جب یہ دینی زندگی ہوتی ہے تو پھر ہر ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتی ہے، ہر ایک رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ زندگی یہ سیکھنا ہے بس۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زندگی کے سیکھنے کی جو ایمان اور عمل والی زندگی ہے تو مرنے کے بعد یہ منافع، اور مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اللہ اس کو اطمینان دے گا، اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکتیں دے گا، اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا۔ یہ وعدے ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ یہ وعدے نہ 10 پیسے پر ہے نہ کروڑ روپیہ پر ہے، نہ ایک بالش زمین پر ہے، اور نہ وہ کیا کہتے ہیں ایکڑ جتنے بھی مربع ہیں نہ اس پر ہے، نہ ایک بالش زمین پر یہ وعدہ ہے، اور نہ پوری دنیا کے زمینوں کو جمع کر کے اس پر یہ وعدہ ہے، نہ چپڑاسی ہونے پر یہ وعدہ ہے، اور نہ ملک کا صدر بن کر وزیر بن کر نہ اس پر یہ وعدہ ہے۔ یہ وعدے آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، یہ وعدے چیزوں پر نہیں ہے، چیزوں پر یہ دل کا بننا ہے، یہ دل کا بننا ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ بات ہو، بندے کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ کے نظروں میں مالدار اور غریب، حاکم اور محکوم، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، عرب کے ملک میں رہنے والا اور کسی کفرستان میں رہنے والا، یہ سب برابر ہیں، یہ سب برابر ہیں۔ یہ وعدے دنیا کے اس چیز پر نہیں ہے جو ایک بندہ حاصل کر سکتا ہے اور دوسرے حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں مثلا ملک ہے تو کسی ایک کو ملے گا، سب کو نہیں ملے گا، سب کو نہیں ملے گا۔ پیسہ ہے تو اس میں اللہ نے سب کو برابر نہیں کیا ہے۔ تجارت ہے تو سب تاجر نہیں بنیں گے، زراعت ہے تو سب زمیندار نہیں بنیں گے۔ یہ وعدے اللہ جل شانہ کے صرف ایمان اور عمل پر ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس بندے کی زندگی خطرے سے کسی صورت میں بھی نہیں نکل سکتی، خواہ وہ چھوٹے گھر میں رہ رہا ہو یا بڑے گھر میں رہ رہا ہو، خواہ چھوٹے ملک میں ہو یا بڑے ملک میں ہو، خواہ پیسہ ان کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، اس بندے کی زندگی خطرے سے کہیں نکل ہی نہیں سکتی جس کے اندر کی بات یہ ہو۔ اندر کی بات دیکھو، اس میں بھی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے اندر کی بات یہ ہو کہ ملک سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی بنتی ہے، اکثریت سے زندگی بنتی ہے، قومی طاقت سے زندگی بنتی ہے، اور یہ اتنا عقیدہ ہو اس کا اور اس کا اتنا یقین ہو کہ اس کی وجہ سے یہ نبیوں کے دعوت کو ٹکرائے، اور نبی جو زندگی پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ جب میرے ہاتھ میں ملک ہے، میرے ہاتھ میں اچھا ملک اللہ نے دیا، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ
اس کو دیکھتے نہیں ہو کہ جو رب کے بارے میں اتنا ناشکر انسان، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا، جو اس کا مالک ہے، جو اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، اور اس کا سب مسئلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا۔ یہ کس وجہ سے؟ جب تک ملک اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو کرنے والا نہیں سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو کرنے والا نہیں سمجھ رہا تھا۔ لیکن جب ملک ہاتھ میں آ گیا تو اب اس نے اپنے آپ کو کرنے والا سمجھا۔ ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے دیا، اس نے ملتے ہی یہ کہا اور اس نے مانگا تھا اللہ سے کہ یہ تو اللہ نے میرے امتحان کے لیے مجھے دیا ہے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ اللہ میری امتحان لے کہ میں اس نعمت میں شکر گزار بن کر زندگی گزاروں یا یہ کہ ناشکر بن کر زندگی گزاروں۔ یہ امتحان ہے۔ نعمت میں دونوں رخیں ہوتی ہے، نعمت جب ملتی ہے تو شکر کا امتحان، اور نعمت جب چھنتی ہے تو صبر کا امتحان، صبر کا امتحان کہ صبر ہے یا نہیں ہے، صبر ہے یا نہیں ہے۔ طبعی حزن الگ بات ہے۔ دیکھو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، استاد ہے بڑی نعمت ہے، بیوی کے لیے شوہر بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ایک ہے اندر سے پریشان ہونا یا رونا، وہ تو بطور تعلق صدمہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہے رونا، آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا، اور ایک یہ ہے کہ اس پر اتنا پریشان ہو جانا جو اس کے بس میں نہیں ہے اور وہ حدود کراس کرے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ میرے امتی کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل آ جائے، خاص کر عورتوں میں یہ زیادہ، تو اپنے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کو ضرب الخدود، اپنے کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وشق الجیوب، اور گریبان پاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی، اچھا میرے پر یہ آیا، یہ میں اتنا زیادہ گناہگار تھا، میرے سے تو زیادہ بھی موجود ہے، میرے سے تو زیادہ بھی موجود ہے، یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یعنی بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے، جب بندہ دینداری کے راستے پر نہ ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور نعمت کے طور پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگی، مبارک زندگی، جب بندہ اسی راستے پر چلتا ہے، صحیح زندگی پر، تو اسی زندگی پر یہ اللہ کی طرف سے وعدے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں، ورنہ اس زندگی کو چھوڑ کر یہ بندہ پھر آگے ناکام۔ یہ دین ہے جو سب کو جوڑتا ہے، غریب کو مالدار کے ساتھ، مالدار کو غریب کے ساتھ، حاکم کو محکوم کے ساتھ، محکوم کو حاکم کے ساتھ، سب کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اپنا کام کرنا، یہی بدن ہے، کتنوں کو دیکھا ہوگا اللہ سب کی حفاظت فرما دے کہ اپنا باپ ہے، اپنی اولاد اس کو باندھ رہے ہیں، اپنی اولاد اس کو باندھ رہے ہیں اور اس کو باہر جانے نہیں دیتا، کبھی خدا نخواستہ کبھی پٹائی ہوتی ہے، کیوں کہ کہتے دماغ کیا ہو گیا، دماغ نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، اب غلط سوچے ہیں، جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرا بیٹا کون ہے، میری بیٹی کون ہے، میری بیوی کون ہے، اور آگے جو مسئلے اس کے ذریعے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی کے لیے اسی کو بند کیا جاتا ہے، خود اپنے بیٹے، خود اپنا بھائی، خود اپنا باپ۔ اب وہ اس وجہ سے کہ وہ جو نظام تھا بدن کا، وہ بدن کا نظام متاثر ہو گیا،
میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ بات اندر، کہ یہ وعدے، اگر بندہ فرعون نے ملک کو سمجھا تھا، اسی وجہ سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ملک کو سمجھے کہ اس سے کام بنتا ہے۔ کس سے کام؟ اچھا، جو دوسرا طبقہ ہے جو خود ملک والا نہیں ہے اور خود مال والا نہیں ہے، خود مال والا، خود عہدوں والا نہیں ہے، لیکن اس ملک کے اندر رہ رہا ہے یا ان لوگوں کے بیچ میں رہ رہا ہے، تو خود مال والا نہیں ہے، خود ملک والا نہیں ہے، خود طاقت والا نہیں ہے، خود اکثریت میں نہیں ہے، خود قوت طاقت والا نہیں ہے جس سے یہ دعویٰ کرے۔ لیکن اس کے اندر کی بات کیا ہے؟ ان کے اندر کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں ملک سے کام بنتا ہے، ملک سے کام بنتا ہے، تو اس سے کام بنتا ہے۔ یہ جو ملک والا ہے، یہ مال والا ہے، یہ اکثریت والا ہے، یہ طاقت والا ہے، یہ جس کے پاس زمینیں ہیں، جس کے پاس جائیدادیں ہیں، جس کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یعنی اگر مال والا تو نہیں ہوں، لیکن اگر مال والا میرے ساتھ ہو جائے، ملک والا میرے ساتھ ہو جائے، اکثریت والا میرے ساتھ ہو جائے، قومی طاقت والا میرے ساتھ ہو جائے، تو میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہی ہے۔ دیکھو، یہ عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، خراب عقیدہ صرف یہ نہیں ہے، غلط عقیدہ کہ یہ نفع اور نقصان کسی پتھر میں یا سورج میں یا چاند میں یا نیک انسانوں میں یا فرشتوں میں یا جنات میں یا کسی کے اندر سمجھ کر اس کو کرنے والا سمجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سامنے جھکتا ہے، جس کی وجہ سے جب مصیبت آ جاتی ہے تو اسی سے مانگتا ہے، جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو اپنے تعظیم کا اور اپنے ادب کا اظہار کر رہا ہے اس کے سامنے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ مسئلہ حل کرا دے گا۔ جیسے یہ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں یا گزرے ہیں جو ان چیزوں کو یعنی اصالتاً وہ ایسا نفع اور نقصان اس کے اندر سمجھ رہے ہیں کہ گویا سمجھ رہے کہ یہی ہے بس۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا یقین مال پر نہیں ہے، اس کا یقین ملک پر نہیں ہے، اس کا یقین اکثریت پر نہیں ہے، اس کا یقین طاقت اور اس پر نہیں ہے، طاقت اور اس پر نہیں ہے، یقین تو اللہ ہی پر ہے، لیکن وہ یقین اتنا کمزور ہے، وہ یقین اتنا کمزور ہے، وہ اتنا ضعیف ہے کہ اس کو دوسروں سے الگ نہیں کر سکتا، کہ جو غلط یقین والے جو بات کر رہے ہیں اور جو تجارتوں میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا ملک چلانے میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اس صحیح یقین کے ساتھ لیکن اس کے کمزوری کے ساتھ اس کے زندگی میں فرق نہیں آتا، اس کے عمل نہیں بدلتے، اس کے تجارت کے عمل نہیں بدلتے، اس کے زراعت کے عمل نہیں بدلتے، اس کے ملک چلانے کا عمل نہیں بدلتے۔ جو ایک کافر ملک چلا رہا ہے، جس کا اس پر یقین ہے یہ مسلمان مالدار، یہ مسلمان وزیر، یہ مسلمان حاکم بھی اسی طرح ملک چلا رہا ہے، اگرچہ کہہ رہا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور میرا ملک پر یقین نہیں ہے، یہ شکر ایک درجہ ہے، لیکن ملک چلانے میں یہ یقین اتنا کمزور ہے کہ اس کو اوروں سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو الگ سوچ رہے ہیں وہ اسی کا سوچ ہے، جو کچھ اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ معاف کرے اس کے لینے کا جو راستہ ہے، چلانے کا راستہ، گویا اس کے پاس اپنے دین میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اپنے دین میں
دین کو اس نے محصور سمجھا ہے صرف نماز کے ساتھ، یا صرف روزے کے ساتھ، یا صرف حج کے ساتھ، یا صرف نیک صدقات کے ساتھ، حالانکہ اسلام کا تعلق انسان کے ہر عمل کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ گویا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا اپنے دین کو یہ اس معنی میں کامل نہیں سمجھ رہا ہے کہ میرے دین میں تو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے لیکن کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں ہے، میرے دین میں روزہ رکھنے کا طریقہ ہے لیکن میرے دین میں ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے، یا میرے دین میں تو زکوٰۃ کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنے کا طریقہ ہے لیکن میرے دین میں اوروں پر احسانات کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، جب تک یہ چیز اندر نہیں گھسے گی گاڑی نہیں چلتی، خواہ جس زور سے بھی چلانا چاہتے ہو۔ یہ ہمارے حضرات مثال دیا کرتے ہیں کہ گاڑی خواہ کوئی بھی ہو، موٹر ہو، وہ چلتی ہے کس سے؟ پیٹرول سے، اور یہ ریل گاڑی ہے وہ کس سے چلتی ہے؟ وہ اندر کوئی کوئلہ کوئی بھی چیز ہے جس کی وجہ سے آگے ریل گاڑی چلتی ہے۔ ہوائی جہاز کے بھی اڑانے کے لیے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اندر طاقت ہوتی ہے، یا جو کچھ لینا ہوتا ہے وہاں سے اتر کر یہیں سے لیا جاتا ہے، نیچے اترتا ہے اور اپنے ٹینکی کو بھر دیتا ہے جو بھی اس کی ضرورتیں ہوتی ہے اندر۔ اور یہ انسان اس کے اندر روح ہے تو چلتا پھرتا نظر آئے گا، اگر روح نہیں ہے تو اس کے بغیر یہ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ جس طرح اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، نہ ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے، ہوائی جہاز کے منافع نہیں مل سکتے، ہوائی جہاز کے منافع سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک سمجھدار آ جائے، سمجھدار، وہ ہمارے ایک ریون کے جو امام صاحب تھے حافظ سلیمان صاحب رحمہ اللہ، وہ کبھی کبھی مثال دیا کرتے تھے غالباً مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یہ مثالیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ، لیکن سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ مثلا مثال کے طور پر کراچی سے پشاور، اسلام آباد سے کراچی کتنے گھنٹے کا راستہ ہے ہوائی جہاز میں؟ 2 گھنٹے کا راستہ ہوگا، 102 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ اب وہاں والے انتظار میں ہے کہ جہاز ادھر آئے گا اور پھر ہمیں لے کے جائے گا یہاں، پھر ہمیں اسلام آباد پہنچا دیں گے، سواریاں یہاں اتارے گا اور سواریوں کو۔ اب خبر آئی کہ ہوائی جہاز چل پڑا، اب جب چل پڑا تو ادھر سے وہ انتظار کر رہے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کہتے بھائی یہ کیا ہوائی جہاز ہے کہ 3 گھنٹے ہو گئے بھی نہیں پہنچا، 5 گھنٹے ہو گئے بھی نہیں پہنچا، اور لوگ انتظار میں ہیں۔ جو گھنٹوں کا وقت ہے اس میں دن لگ رہے ہیں، جو دنوں کا وقت ہے اس میں ہفتے لگ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہوائی جہاز کو باندھا تھا بیل کے ساتھ، جیسے بیل ہوتے ہیں نا، بیل گاڑی بھی ہوتی ہے کہ بیل اس کو کہتا ہے، تو ہوائی جہاز کو باندھا تھا کس کے ساتھ؟ بیل کے ساتھ، کہ بیل کو ہوائی جہاز کے آگے رکھا اور ہوائی جہاز کو باندھا اس کے ساتھ، اور کل چل پڑا۔ اب بیل اس کو کھینچ رہا ہے، تو راستے میں کیا ہوا؟ اس کے پہیے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، راستے میں ندی آ گئی کچھ، کہتے ہیں ہوائی جہاز صاحب ٹھہر جاؤ، پلان صاحب ٹھہر جاؤ، دیکھتے نہیں ہو؟ پہلے اس کو ٹھیک کریں گے، پہلے یہ ندی وغیرہ، تاکہ پہیے کے اعتبار سے اس کے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ اب انتظار ہو رہا ہے ہوائی جہاز کے لیے۔ اس کے بعد پھر آگے چلا تو اس کے دو پر ہیں، اب ادھر درخت آ گئے، کہتے ٹھہر جا، درخت کو کاٹیں گے، زمین ہموار کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر آگے چلے گا۔ اور اگر راستے میں پہاڑ آ جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ کہتے یہ تو پہاڑی علاقہ ہے، جب تک ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا اس جگہ، تو ناممکن تو ہے، واضح بات ہے ناممکن ہے، کیونکہ اس پہاڑ کا وہاں سے دوسری جگہ کرنا بھی ناممکن،
اور اس کا اسی راستے سے چلنا بھی کیا ہے، یہ ناممکن ہے۔ میرے محترم دوستو، جیسے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے، یہ دین کے مطابق زندگی گزارنا بندہ اپنے پیٹرول سے چلتا ہے، اس کو پیسے کے زور سے نہیں چلایا جا سکتا، اس کو ملک کے زور سے نہیں چلایا جا سکتا۔ کسی ایک بندے میں اسلام آ جائے، دین آ جائے، اس بندے کا اندر اسلام کا آنا، اسلامی زندگی بتا رہا ہوں، اسلام آنا، اس کا تعلق نہ ملک کے ساتھ ہے نہ مال کے ساتھ ہے۔ اور اگر کسی کے دین کے اندر کسی کے ایک فرد کے اسلام پر چلنے کے لیے اگر ان چیزوں کو بنیاد بنا دیا گیا، ان چیزوں کو بنیاد بنا دیا گیا، تو یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے کہ اس کے اسلام کو باندھ لو دکان کے ساتھ، زمینوں کے ساتھ، جائیدادوں کے ساتھ، ملک کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ۔ یہ عہدے اسلام کے محتاج ہے، اسلام اس کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مال اور مالدار دین کے محتاج ہے، دین اس کا ایک ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ جائیدادیں، یہ چیزیں، یہ اسلام کے محتاج ہیں، لیکن یہ اسلام اس کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اندر بندہ چلتا ہے اس زندگی پر، کس کے ساتھ؟ اپنے اندر کی طاقت سے، جس میں بنیادی طور پر یہ بات ہے، بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ملک سے نہیں بنتی، مال سے نہیں بنتی، عہدوں سے نہیں بنتی، تاکہ ہمارے نظروں میں ایک جھونپڑی اور محل برابر ہو جائے، اور ہمارے نظروں میں بصفت ایمان ہونے کے ملک کا ایک بڑا بادشاہ اور ایک فقیر آدمی یہ ہمارے نظروں میں برابر ہو جائے، اور مالدار اور غریب یہ برابر ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ اندر یقین ہو کہ اللہ کے فیصلے وہ ان پر نہیں ہے بس۔ اب اللہ کے فیصلے کس پر ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے اندر ایمان کو اور عمل کو، اس پر اللہ فیصلہ کرے گا۔ اگر ہماری زندگی ایمان اور عمل کے مطابق ہے تو اللہ راضی ہو کر میری زندگی بنائے گا۔ اس میں اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ پیسہ دے دے گا، اس میں اگر ملک کی ضرورت ہے تو اللہ ملک بھی دے دے گا، یہ وعدے ہیں۔ اس میں اگر اکثریت کی ضرورت ہے اللہ بہت ساروں کو تابع بنا دے گا۔ اس میں جس چیز کی بھی ضرورت ہے اگر اللہ چاہے تو اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو دے گا اگر ضرورت ہے۔ دیکھو، ایک قوم تھی جنہوں نے دشمن سے تنگ ہو کر اپنے نبی سے کہا کہ کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے، مقرر کر دیا جائے، تاکہ ہم اس کے امامت میں اور اس کے زیر نگرانی یا ہم جہاد کریں، کیا کریں اور اس مصیبت سے ہم نکل جائیں۔ اس نے کہا کہ پھر کرو گے نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے جب ہمیں نکالا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یوں ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ ان کو بتا دو کہ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیج دیا۔ یہ مانگ رہے تھے نا، تو ادھر سے نبی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی کہ تمہارا بادشاہ کون ہوگا؟ طالوت۔ اب یہ پریشان اندر سے، کیونکہ طالوت ایک عام آدمی تھا، ایک زمیندار، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، چیزیں نہیں تھی، تو انہوں نے نبی کو کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، کہ وہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے جبکہ ہم اس کے حقدار ہیں، یعنی اس ملک کے چلانے کے اور اس کے حقدار ہم ہیں۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ نہیں ہے تو بادشاہ کیسے بنے گا؟ تو اللہ نے نبی کے ذریعے سے ان کو جواب دیا
اور جواب یہ دیا کہ یہ جس کو ہم نے بادشاہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارا بادشاہ ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی خوبیاں دو ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے اس کو تمہارا بڑا بنا دیا ہے، یہ تمہارے سے جسم میں یعنی ہمت میں یہ تمہارے سے زیادہ ہے۔ تمہارے سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، یعنی ہمت ہے، کر سکتا ہے، ہمت اور صحت اور قوت یہ اس کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہے، فی العلم والجسم، علم جو ہے کسی بھی شعبے کا دو طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ علم ہے ملک کے اعتبار سے کہ ملک ہے یا مال ہے، تو اس کے متعلق اللہ کے احکامات پورا کرنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور پیغمبر کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ یہ علم ہے، اور وہ اس کو جانتا ہے کہ اس حکم کو پورا کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ حکم پورا کیا جاتا ہے آخرت کے لیے۔ یہ حکم پورا کیا جاتا ہے آخرت کے لیے، دنیا کے ملک اور مال کے لیے نہیں۔ اس کا دیکھو اس کا امتیاز کیا ہوگا کہ بندہ آخرت کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کے لیے کر رہا ہے، کوئی بھی کام ہو اس کا امتیاز یہ ہوگا کہ اگر یہ ملک ہے یا مال ہے یا عہدہ ہے، اگر یہ حکم پورا کر رہا ہے اس میں، اور چیزیں کم ہو رہی ہیں، چیزیں بظاہر کم ہو رہی ہیں، تو یہ چھوڑے گا نہیں۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ چیزوں کو کمی کی وجہ سے اپنا صحیح استعمال نہیں چھوڑے گا۔ پیسہ زیادہ آ رہا ہے لیکن اس سے مطالبہ ہے کہ بات غلط کہہ دو، دستخط غلط کر دو، گواہی غلط دے دو، تو یہ اس کے اندر اتنا ایمان ہوگا کہ یہ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی بول نہیں بدلے گا۔ یہ علم ہے کہ اس کے اندر یہ علم ہے کہ اس وقت کا بول اور اس وقت کا کام وہ یہ ہے، کہنے کی بات یہ ہے، یہ نہیں بدلے گی، دستخط کا کام یہ ہے، یہ نہیں بدلے گا، فیصلہ یہ ہے، یہ نہیں بدلے گا۔ یہ علم اس کو ہوگا، یہ سمجھ بوجھ اس کے اندر ہوگا کہ اس شعبے کے متعلق احکامات کیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر دوسرے درجے پر ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ظاہری علوم ہے، ظاہری مثال کے طور پر زمیندارہ ہے، تو زمیندار میں ایک وہ علم ہے جو اللہ نے اتارا، اور ایک ہے زمین کو ہموار کرنا، زمین میں بیج ڈالنا، زمین کو پانی دینا وقت پر۔ یہ سب ترتیبیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آگے ترتیبیں ہیں کہ اس ترتیب کے ساتھ کرنا بھی ضروری، لیکن آگے اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں اور طریقے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کو پورا کرنا۔ تو فرمایا کہ اس کو اللہ نے ہمت دیا ہے، اور اس کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے، یہ دین دیا ہے، علم دیا ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا کی؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ ملک تو اللہ کا ہے، ملکہ کہ ملک کس کا ہے؟ تو مال کس کا ہے؟ مال بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو زمینیں کس کی ہے؟ زمینیں بھی اللہ کی ہے۔ کوئی چیز اس میں کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ لیکن حقیقی مالک کون ہے؟ اس سے اللہ ہی کے بندے چلے جا رہے ہیں، چیزیں رہتی ہے، آخر میں اللہ سب چیزیں اللہ ہی کے اس میں ہوں گی، اللہ ہی میراث سماوات والارض اللہ کے لیے ہے۔ تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے ملک دے۔ پوری دنیا والے سب متفق طور پر چاہے کہ ہم اس کو اپنا بڑا بنا دیتے ہیں، ہم اس کو یہ ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو یہ عہدہ دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ سوچے سمجھے سب کچھ کرے، جو بھی کرنا ان کا کام ہے وہ کرے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن ملک ملے گا اللہ کے چاہنے سے۔ یہ عقیدہ رکھے، یہ کیا رکھے
कि मिलेगा अल्लाह के चाहने से, माल मिलेगा अल्लाह के चाहने से, जमीनों से जो फसल उगेगी अल्लाह के चाहने से, असलाह के जरिए से हिफाजत होगी अल्लाह के चाहने से, काम बनेगा अल्लाह के चाहने से, अल्लाह पाक के। और अल्लाह का चाह लेना इस पर मौकूफ नहीं है कि अगर तुम्हारे पास माल हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहेगा इज्जत, अगर तुम्हारे पास मुल्क हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ये चाहेगा। अल्लाह ने अपने चाहने को इस पर मौकूफ नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा कि देखो अगर ये है तो मुल्क देना तो अल्लाह का, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह के हाथ तो वसात है, अगर उसको माल की जरूरत है अल्लाह माल भी दे देगा, इल्म की जरूरत है अल्लाह इल्म दे देगा, चीजों की जरूरत है अल्लाह वो दे देगा। जब कबूलियत आ जाती है किसी काम के लिए तो उसके काबिल होने के लिए जो चीजें होती है अल्लाह उसको दे देता है। सिर्फ काबिलियत पर फैसले नहीं होते, काबिलियत के असबाब अलग होते हैं, कबूलियत के असबाब अलग होते हैं। कबूलियत के असबाब तो है ईमान है, कबूलियत के असबाब अच्छे इबादत है, कबूलियत के असबाब अच्छे अखलाक है, कबूलियत के असबाब अच्छे मामलात है, कबूलियत के असबाब अच्छी माशरत है, कबूलियत के असबाब अल्लाह का दीन है। ये कबूलियत के असबाब है, अल्लाह के सामने झुकना है, अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के अहकामात को पूरा करना है। ये बंदे के किसी भी शोबे में अल्लाह के यहाँ कबूलियत का सबब है, कबूलियत का। और एक है काबिलियत कि उस फन के बारे में इसको पता है दुनियावी तौर पर, तो ठीक है होनी चाहिए। जमींदारी में इसको पता है, अपना असलाह के इस्तेमाल में इसको पता है, तो ठीक है। लेकिन उस काबिलियत से फैसले नहीं होते कि एक बंदे को असलाह चलाने का पता है तो सिर्फ उससे आगे फतह और शिकस्त के फैसले होंगे। एक बंदे को दुनिया कमाने के तरीके मालूम है तो उससे आगे फैसले होंगे, फैसले इस पर नहीं होते। मुशरिकीन से कहा गया, मोमिनीन से कहा गया, तदरीजन एक अहकामात आते हैं कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा, कि देखो ये मुशरिक नजस है, अंदर बाहर पलीद है, अंदर शिर्क है, इस पाक जगह में ये नहीं आएंगे आइंदा, मस्जिद हराम के करीब तक भी ना है। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा। अच्छा, इनके साथ इनके ताल्लुकात में अक्सर इब्तिदा में मुशरिक मालदार होते हैं, काफिर मालदार होते हैं। दुनिया की चीजें इब्तिदा में अल्लाह अपनों को नहीं देता। दुनिया देखो, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में मुल्क नहीं दिया, मुल्क दिया फिरौन के हाथ में, नमरूद के हाथ में मुल्क था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में मुल्क नहीं दिया, मुल्क नहीं दिया, बल्कि इब्तिदा में उनके साथ देने वाले भी कम होते हैं इब्तिदा में, ताकि इनका इम्तिहान हो जाए और ये मजबूत हो जाए, पक्के हो जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तो इब्तिदा में चूंकि मुशरिकों के पास पैसा बहुत था, कुफार के पास पैसा बहुत था और इनकी उनके साथ तिजारतें थी, जो कुछ भी था, तो अब इन्हें डर लगा कि यार ये अगर बाइकाट हो जाएगा तो हमारा इतना मामला है ये कैसे चलेगा। जिनका बज़ाहिर जो सबब था वो सबब उन मुशरिकीन का ताउन था, उन मुशरिकीन का ताउन, या उनका पैसा देना, या उनका इमदाद करना, या उनका चीज देना। तो अब इस पर कदम उठाना ये आसान काम नहीं था। अंदर अंदर तो अल्लाह तो अंदर बाहर से वाकिफ है, और मोमिनों से बात हो रही थी, फरमाया वइन खिफ्तुम इलतन, अगर तुम्हें फकर का खौफ हो कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशाअ, अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा। अल्लाह तुम्हें क्या कर देगा? अल्लाह को देना आता है, लेना आता है। जिनके हाथ में आज तुम्हें मुल्क नजर आ रहा है, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह नाराज होकर उनके हाथ से लेकर तुम्हें देने पर कादिर है, और उसको बेमुल्क छोड़ देगा। उसके हाथ से माल लेकर अल्लाह तुम्हारे कदमों में डालेगा और उसको बगैर माल के छोड़ देगा। उसके दाएं पीछे फिरने वालों को अल्लाह हिदायत देकर तुम्हारा मुती बना देगा, तुम्हारे पर जान और माल कुर्बान करने वाला बना देगा, और उसको ऐसे ही छोड़ देगा जैसे फिरौन को सहरा ने छोड़ दिया रास्ते में।
मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बुनियादें हैं, इसके सीखे बगैर बंदा बाहर नहीं चल सकता उसमें। तो इनके साथ क्या वादा किया, व इन खिफ्तुम इलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा। अगर तुम्हें फकर का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें अगर चाहेगा तो मालदार बना देगा। अगर चाहेगा, मालदार बनाना जरूरी नहीं है, फैसला तो अल्लाह का। अल्लाह के फैसलों को माल पर क्यों मौकूफ करते हो, मुल्क पर क्यों मौकूफ करते हो, अक्सरियत पर क्यों मौकूफ करते हो, दुनिया के असबाब पर क्यों मौकूफ करते हो, जबकि अल्लाह ने अपने फैसलों को इन चीजों के साथ नहीं जोड़ा है। पूरे कुरान पाक में देखे और पूरे हदीस के जखीरा में देखे, कोई एक लफ्ज ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह के फैसले इन चीजों पर है। इस पर हाँ, अगर माल है तो अल्लाह के फैसले उस माल में अल्लाह के अहकामात पूरा करने पर है कि माल में अल्लाह के अहकामात को पूरा करो, तुम्हारा माल भी बाकी रहेगा, उसमें बरकतें होंगी। मुल्क है तो उस मुल्क में अल्लाह के अहकामात को पूरा करो, तुम्हारा मुल्क भी बाकी रहेगा, उसके अंदर बरकतें होंगी। तुम्हारी जमीनें हैं, उसमें अल्लाह के अहकामात को पूरा करो, नेमत बाकी रहेगी और नेमत में तरक्की होगी, नेमत में तरक्की होगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वादे हैं कि असल को देखो तो उनको मुतमईन कर दिया। कितने खुशकिस्मत लोग थे कि जब अंदर कोई बात आ जाती तो ऊपर से वही उतर जाती, और अंदर ईमान था तो अल्लाह के बाद ऊपर इत्मीनान था। और इतने खुशकिस्मत लोग कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान के सवाल का जवाब दिया गया। हर इंसान के अंदर का जो खौफ है, उस खौफ के लिए इलाज बताया गया। फरमाया अगर अल्लाह चाहे फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा इन्नल्लाह अलीमुन। अल्लाह के इल्म में अपने इल्म न लो कि तुम्हें क्या पता है, जी पता तो हमें है। बात वक्त कहा जाता है इन बेचारों को क्या पता, इन बेचारों को क्या पता। अल्लाह माफ करे, जब नबी आए, पैगंबरों के दावत चली, तो जिन लोगों के पास सिर्फ माश का इल्म था, माश का, दुनिया का, तो वो इन्होंने अपने इल्म की वजह से नबियों के इल्म का मुकाबला किया। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, और नबी के इल्म का इस्तेहज़ा किया। देखो, यानी बंदा, अल्लाह हमें हमारी तरबियत फरमा दे, तो दाएं हाथ से खाना खाना फर्ज तो नहीं है, लेकिन सुन्नत तो है, और बाएं हाथ से कोई हराम नहीं है आगे, लेकिन जिसके साथ ताल्लुक होता है, जिसके साथ मोहब्बत होती है, मोहब्बत की अलामत यह होती है कि जो वो पहनता है बंदा ये पहने, जैसे वो चलता है ये उसी तरह चले, जैसे शक्ल वो बनाता है ऐसे शक्ल। हमारे पता नहीं ये बात यहां मुनासिब, एक मुल्क, इस्लामी मुल्क में से एक मुल्क था, उसमें बहुत बड़े अहम आदमी थे एक ओहदे पर। उसने तबलीग में वक्त लगाकर उसने सुन्नत के मुताबिक अपना लिबास, अपना वो बना दिया। अब जब वो गए अपने उस दफ्तर में, और दफ्तर भी दीनी, जो उस मुल्क के दीनी उमूर के क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने बात शुरू किया, ये जायद है, सुन्नत जायदा है या क्या है, या फलाने, जैसे लोग करते रहते हैं। उसने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं इसमें नहीं जाता कि इसका आगे हुक्म क्या है, मुझे मोहब्बत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या है, कितने लोग हैं जिनके साथ मोहब्बतें होती हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह शक्ल बनाते हैं, उन्हीं की तरह लिबासे, कहते उनके साथ क्या है, कहते आज रिवाज ये है, आज मौसम ये है, उसी के साथ और उसके खिलाफ दूसरे चीज में शर्म आती है। तो अब ये तो फर्ज दर्जे तो नहीं है, लेकिन इसको हल्का समझना, इसको क्या समझना, हल्का समझना, ये हल्का समझना, ये बंदे के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात है। एक बंदा ऐसा है कि जो किसी उज़र की वजह से नहीं कर सकता, क्या है, इतना मजबूर है बीवी से,
इतना मजबूर है बच्चों से, इतना मजबूर है अपने महकूमीन से, इतना मजबूर है बड़े से कि बेचारा चाहता है लेकिन क्या है, नहीं वो अंदर से यानी ऐसा है कि चाहता है, लेकिन ये अलग बात है। उसको चाहिए कि अपने कमजोरी का इलाज करे। अपने कमजोरी का क्या करे कि कमजोरी है तो अपने कमजोरी का इलाज करे। लेकिन एक बंदा वो है कि जो वो मजबूरी की बात नहीं है, वो इसको हल्का समझ रहा है, उसमें इज्जत इसको नजर नहीं आती। क्यों? अपने इल्म के एतबार से कि नहीं हमें जो पता है वो ये है। एक बंदा था, बाएं हाथ से खाना खा रहा था या पानी पी रहा था, जो भी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल बेमीनिक, दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से खाओ। तो उसने कहा, यह इस्तेहज़ाअन था, जैसे एक जवाब बात में बंदा जवाब दे, कहते बाएं हाथ से नहीं खा सकता, बाएं हाथ से मैं बाएं हाथ से नहीं खा सकता। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू न खा सके, तू न खा सके। हदीस पाक में है, फमा रफअहु इला फी, ये अपने हाथ को मुंह तक उठा न सका, शल हो गया। किसी वजह से बंदा है अंदर, अलग उन्वान है, उसके लिए इलाज है। उसके लिए क्या है? ये अस्पताल सब इसी के लिए है। ये सेहतमंदों के लिए या बीमारों के लिए है? बीमारों के लिए होता है ना, जो अपना काम नहीं कर सकते। और इसमें फकीर भी दाखिल हो जाता है और एक बादशाह भी दाखिल हो जाता है। कहते वो अस्पताल में है। अस्पताल में क्या बात है? अस्पताल में कहते दिल का मसला हो गया, दिल का मसला हो गया तो अस्पताल में चला गया। और इसको क्या नाम है, कोई आरिजा पेश आ गया तो इस अस्पताल में चला गया, अस्पताल में चला गया। तो अस्पताल में क्यों जाता है और क्यों लेके जाता है? ताकि ये अपने काम को फिर कर सके। अब ये अपने घर के काम को नहीं कर सकता, बीमार है, तो बीमारी का इलाज है। बीमारी का क्या है? कमजोरी का इलाज है। अगर एक बंदा अपने इन आजार की वजह से नहीं कर सकता, चाहता है, तो उसका इलाज है कि ऐसे माहौल में रहो, ऐसे जिसमें इस तरह शक्लों को इज्जत की नजरों से देखा जाता है, इस तरह खाने पीने को इज्जत की नजरों से देखा जाता है। ऐसे माहौल में रहो जिस माहौल में तुम्हें दवाई मिले। तुम्हारे दिल को ताकत देने वाली चीज दावत से बढ़िया कोई अमल नहीं है। कि दावत को अल्लाह दाई है कि जब तुम दाइयों के साथ रहोगे, दाइयों के साथ रहोगे कि जो हर वक्त ये कहता है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, और अल्लाह के फैसले मुल्क और माल पर नहीं है, बल्कि अल्लाह के फैसले ईमान और अमल पर है, ईमान और अमल पर है। जब बंदा ये कहेगा, जब बंदा ये कहेगा हर वक्त, ये उन सब यकीनों पर चोट है जो हकीकतन उससे होना मानते हैं या उसको सबक के दर्जे में मानते हैं बगैर दीन के, उसको सबक के दर्जे में मानते हैं दीनदारी की परवाह किए बगैर। कहते मुल्क नहीं, लेकिन मुल्क सबब है। किस चीज का सबब है? माल सबब है। किस चीज का सबब है? यानी मासियत के साथ कोई चीज इत्मीनान का जरिया कैसे बन सकता है? दुनिया में आप देखें, दुनिया में एक बंदा है जो रेलगाड़ी में सफर करता है और पहले दर्जे में बैठ गया। वो पहला होता है जो एयर कंडीशन वाला, बड़ा शानदार, उसी में बैठ गया। उसी में बैठकर हुकूमत के गाड़ी में सफर कर रहा है। टिकट नहीं है, क्या टिकट नहीं, यानी चोर बनकर सफर कर रहा है। अब ये जो सफर कर रहा है तो बाजार में एयर कंडीशन है, बाजार में एयर कंडीशन है, खुदाम है, खाना पीना है, लेकिन इसके दिल को कभी चैन नहीं मिल सकता। ये अंदर क्या कहेगा? अभी वो चिट्ठी आएगा, पूछेगा कि साहब टिकट कहां है? तो जब मैं नहीं दे सकूंगा तो आज तो ये, कल फिर कहां जाऊंगा? ये उसके अंदर मुतमईन नहीं होता।
क्यों? एक बंदा हुकूमत के गाड़ी में हुकूमत के कवानीन के खिलाफ सफर कर रहा है, वो मुतमईन नहीं हो सकता। एक बंदा है, मुजरिम है, हुकूमत को मसलूब है, हुकूमत को क्या है? मसलूब है, और उसके पास पैसा सबसे ज्यादा, उसके पास चीजें सबसे ज्यादा, उसके पास सामान हिफाजत सबसे ज्यादा, और वो मतलूब है, लेकिन वो ऐसी जगह अपने हिफाजत चाहता है कि वहां उसकी हिफाजत हो जाए। तो ये तो हो सकता है, लेकिन अंदर से कभी मुतमईन हो सकता है? अंदर से मुतमईन जब एक जाहिरन एक मुल्क में जिनका निजाम चल रहा है, उसका जब बंदा मतलूब बन जाता है तो बंदा मुतमईन नहीं होता। न रेलगाड़ियों में, न बंगलों में, और न उर्दू में मुतमईन नहीं होता। अल्लाह का मुजरिम बनकर बंदा जिंदगी गुजार रहा है और ये मुतमईन हो जाए? यानी अल्लाह ही खिला रहा है, अल्लाह ही पिला रहा है, अल्लाह ही पहना रहा है, मुल्क है तो अल्लाह ही मोहलत मुल्क दे रहा है, अल्लाह ही माल दे रहा है, अल्लाह ही औलाद दे रहा है, अल्लाह बाकी चीजें दे रहा है। अल्लाह के दी हुई चीजों को, अल्लाह के दी हुई नेमतों को अल्लाह के हुक्म के बगैर इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको पैसा मिल सकता है, इत्मीनान नहीं मिल सकता। ओहदा मिल सकता है, इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत का वादा, इज्जत का वादा इस पर है ही नहीं। इत्मीनान का वादा हाँ ये है, तुम मुल्क के लिए मेहनत करोगे, अल्लाह चाहेगा तो मुल्क कभी दे देगा, कभी नहीं देगा, लेकिन वादा नहीं कि मुल्क दे देगा। माल के लिए मेहनत करोगे तो वादा नहीं है कि अल्लाह माल दे देगा। बहुत सारे कर रहे, नहीं मिल रहा है, और ये नहीं कि जितना तुम चाहोगे इतना मिलेगा, ये वादे नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं है कि तुम मुल्क के लिए मेहनत करोगे तो अल्लाह चाहेगा तो इज्जत देगा। अल्लाह, या तुम माल के लिए मेहनत करोगे, माल तो हो सकता है, लेकिन तुम्हें इत्मीनान मिल जाए, मुझे इत्मीनान मिल जाए, मुझे इज्जत मिल जाए, ये दुनिया में इज्जत का जरिया नहीं है, ये दुनिया में इत्मीनान का जरिया नहीं है, ये दुनिया में कामयाबियों का जरिया नहीं है। जो अपने आप को मुतमईन समझ रहे हैं ये धोखा है, और जो उनको मुतमईन समझ रहे हैं वो धोखे में है। जो अपने आप को इज्जत में समझ रहे हैं इन चीजों की वजह से वो धोखे में है, और जो इनको इज्जत में समझ रहे हैं वो धोखे में। सबसे पहले तो ये अकीदा है और ये यकीन है कि अपने आप को इधर से हटाओ, इन चीजों से, इसके अंदर अपने आप को इस तरह इनके गुलाम मत बनो। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, अब अच्छा, और अगर एक आदमी है और वो थर्ड क्लास में सफर कर रहा है, रश है, बैठने की जगह नहीं है, चिजाई के लेटने की, बैतुल खला के करीब खड़ा है, बैतुल खला के करीब खड़ा है, जगह नहीं मिलती, लेकिन टिकट है, तो बजाय परेशानी है, बजाय गर्मी है, बजाय, लेकिन वो कहते हैं वो टिकट देखने वाले का बात तो आ जाए। जब मैं मुजरिम नहीं हूं, जब मैं मुजरिम नहीं हूं और हुकूमत के निजाम के मुताबिक सफर कर रहा हूं, तो मुझे क्या परवाह। ये तो 2-4 घंटे की बात है, घर पहुंच जाऊंगा गाड़ी में। ये खड़ा रहना हमेशा के लिए नहीं है, ये गर्मी हमेशा के लिए नहीं है, ये तो सफर में गर्मी बर्दाश्त करना है ताकि मंजिल तक पहुंच जाऊं, और ये अपने थकावट बर्दाश्त कर रहा हूं ताकि अपने घर पहुंच जाऊं। उसको इत्मीनान होता है, उसको क्या होता है? इत्मीनान होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये अपने इल्म को बंदा कुर्बान करे अल्लाह के इल्म पर, क्या मुझे पता है, तुझे क्या पता है। इसलिए दीन के बुनियाद को यह रखा अलिफ लाम मीम, कि किसी को पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। और अगली बात यह कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में शक नहीं है। इस किताब में इज्जत का जो रास्ता बताया गया वही है और नहीं है। इस किताब में जिल्लत का रास्ता जो बताया गया वही है और नहीं है। इस किताब में मुल्क और माल के अल्लाह की रजा के रास्ते पर मिलने का जो रास्ता बताया गया वही है और नहीं है, वही है और नहीं है। इस किताब में दुश्मन पर गलबा का जो रास्ता बताया गया वही है और नहीं है। इस किताब में मोहब्बतों के आने का जो रास्ता बताया गया कि आपस में मोहब्बतें होंगी वही रास्ता है और नहीं है। दोनों बातें जरूरी है।
کہ وہی ہے، اس کا عقیدہ رکھو، اور ساتھ ساتھ یہ رکھو اور نہیں ہے، اور کیا ہے یہ بات، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو اسی کے اندر پھر بڑھا دوں کچھ؟ کتاب کامل ہے۔ انسان کے زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ بھی بتایا، اس راستے پر جو وعدے ہیں وہ بھی بتائے، اس راستے کے چھوڑنے پر جو وعیدے ہیں وہ بھی بتائے۔ نہ وعیدے کو اپنی طرف سے بتا سکتا ہے، نہ وعدے کو اپنی طرف سے بتا سکتا ہے، نہ کوئی راستہ اپنی طرف سے بنا سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ حقائق ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ علیم، مال چاہیے تو مال دے دے گا، اور اللہ علم والا ہے۔ اپنے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ لاؤ، ہاں اس حد تک رکھو، اس حد تک رکھو جس میں شرعی چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ اپنے تجربے ہیں، اپنے مشاہدے ہیں، وہ بڑھاؤ، وہ کیا ہے بڑھاؤ، تجربے کرو، مشاہدے کرو، دنیا کی چیزوں کو سمجھو، اس کا انکار نہیں ہے بلکہ کرو، اس میں کیا ہے، اس میں لگے رہو۔ لیکن جہاں تمہارا تجربہ اور تمہارا مشاہدہ وحی کے مقابلے میں آ جائے تو اپنے تجربے کو جھوٹا کہو، اور اپنے مشاہدے کو کہ میں دیکھ رہا ہوں، میرا دیکھنا کیا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق مقابلے میں اپنے آپ کو نابینا سمجھو کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھنے والے نبی ہے مخلوق میں، وہ بینا ہے، میں اندھا ہوں۔ جن کے پاس نبی والے علوم ہے وہ بینا ہے، میں اندھا ہوں، میں کیا ہوں، میں اندھا ہوں۔ تو فرمایا ان اللہ علیم، اللہ علم حکیم۔ بعض وقت بندہ کیا کہتا ہے، کہتے یار کوئی حکمت سے تو بھی کام لینا چاہیے، تو اس میں شک نہیں کہ حکمت ہی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ حکمت کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ جب دعوت دو، جب دینی بات کرو تو حکمت کے ساتھ کرو، لیکن حکمت کو بھی اپنے سمجھ سے سمجھنا اور اپنے فہم سے سمجھنا، تو یہ الگ بات ہے، اس کے بھی سیکھنے کے طریقہ ہوتے ہیں کہ حکمت کو سیکھو، سنت کو سیکھو۔ حکمت تو سنت کا نام ہے، کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت ہے کہ اس کو سیکھو۔ یہ مسلمان کے لیے کسی بھی شعبے میں زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی بات بنیادی طور پر ہے۔ اس نے بتایا کہ دیکھو تمہیں چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے اللہ پیسہ دے دے گا۔ ایک جگہ پر اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو اس کے حکم دی کہ دیکھو یہ جو بغیر شادی کے لوگ ہیں، جو غلام تھے، جو باندیاں تھی، کہتے ہیں ان کی کیا کرو، ان کی شادیاں کرو، ان کی شادیاں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ ان کی شادیاں کرو، یہ بغیر شادی کے نہ رہے، کیونکہ یہ معاشرت میں سے جیسے بندے کو بھوک لگتی ہے، بندے کو بھوک لگتی ہے، بھوک ابھی لگی اور کہتے کھانا ملے گا 2 سال بعد، 4 سال بعد، نہیں، اس کے لیے حلال راستہ ہے، اس کے لیے حلال کھانے ہیں، حلال کا حکم ہے، مہنگا ہونے کا حکم نہیں ہے کہ بندہ بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ خرچے ہو کہ جی کھانا کھا لو۔ کھانا کیسے کھا سکتا ہوں، 1 روٹی سے تو پیٹ نہیں بھرتا، 2 روٹی سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ آج کل تو کھانا تب ہوگا کہ جب دسترخوان پر ہزاروں قسمیں کھانے ہو تب میں کھانا کھاؤں گا، ایسا کوئی کہتا ہے کہ میں کھانا کیسے کھاؤں؟ بھائی اپنے مکان کے لیے کوئی سوچو، ایک کمرے کا ہو تو سوچو، تو کہتے مکان کیسے میں بنا سکتا ہوں؟ مکان تو تب میں بنا سکوں گا کہ جب ایسی کوٹیاں ہو، تو تب میں میرا مکان۔ بھائی جو تمہارے سے ہو سکتا ہے اس کو تم کرو۔ اس کو کیا ہے، سواری ہے، کہتے بھائی اس سواری میں نہیں میں تو جہاز میں جاؤں گا، تو بیٹھے رہو، یہاں سے وہاں تک سروس بات میں کہ میں جہاز میں جاؤں گا۔ بھائی پیدل چل سکتے ہو پیدل چلو، سائیکل پر چل سکتے ہو سائیکل پر چلو، اور دوسرے موٹر ملتا ہے اسی پر چلو، کرائے کا ملتا ہے اسی پر چلو، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کرو، کام بناؤ۔ اس طرح مثلا شادی ہے، یہ بندے کی کیا ہے، ضرورت ہے، بندے کی حاجت ہے، کسی حد تک اس کو نظام ہے اس کا۔ آپ کہتے نہیں یہ تو تب ہوگا کہ جب اتنے پیسے ہو، کیا ہو، اتنے پیسے ہو تو پھر کیا ہوگی، شادیاں ہوں گی،
اور پھر مکان بھی وہ جو ہم چاہے. ایک تو جو اس کا حق ہے, جو بیوی کا حق ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے. کپڑے چاہیے تو کپڑے چاہیے ٹھیک ہے, لیکن جتنا حق ہے اس کا. اب ہم نے اپنے طور پر کہ 40 جوڑوں کے بغیر تو ہوگا نہیں, تو شریعت معلوم کر لو کیا حق کتنا رکھا ہے. اتنے بڑے کنال کوٹھی کے بغیر تو ہوگا نہیں, میرے پاس اتنا نہیں. تو حقوق اللہ نے بتائے ہیں. حقوق کے پورا کرنے کا طریقہ اللہ ہی نے بتایا ہے, اللہ ہی نے بتایا ہے. اس لیے ہر ایک پر شادی سے پہلے وہ شادی والا علم, کمانے سے پہلے کمانے والا علم, مکان بنانے سے پہلے مکان بنانے والا علم, مکان بنانے والا علم, ملک کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ملک والا علم, ملک والا علم. کسی بھی کام میں ہاتھ لگائے سے پہلے اس کا علم کو حاصل کر لو, اس کا طریقہ علماء سے حاصل کر لو. تو کیا بتا کہ ان کے آپ شادیاں کریں. وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ. اگر یہ فقیر ہو يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ ان کو غنی کر دے گا. پیسہ دینا اللہ کا کام ہے. دیکھو ہم اپنی زندگی کو ایسے موہومی چیزوں پر کیوں موقوف کریں کہ جس کا ملنا یقینی بھی نہیں ہے, اگر مل بھی جائے اس سے زندگی کا بننا یقینی نہیں ہے اسے, اور اگر بن بھی جائے تو عارضی وقتی ختم ہونے والی ہے. اپنے قیمت اپنی چیز کو اس پر موقوف نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ دیکھو تمہیں صرف ان احکامات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تو اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنا اس انسان کے صحیح زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جہاں پر بھی وہ ہو, اس کے بغیر اس کو صحیح چلانا, دیکھو اس شعبے میں صحیح چلانے کے لیے اس کو اپنے ایمان کی ضرورت ہے. اس شعبے میں صحیح چلنے کے لیے اس کو اخلاص کی ضرورت ہے. اس لیے تو دنیا کے شعبے دین ہے. اخلاص کے بغیر اگر نماز کو دین نہیں بنا سکتے ہو تو تجارت اور ملک چلانے کو کیسے دین بنا سکتے ہو؟ کہ اندر یہ جذبے ہیں کہ اس ملک کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھیا سمجھنا, اور اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھیا سمجھنا, اور اپنے بڑھیا کپڑوں کی وجہ سے اپنے آپ کو معاشرے میں کچھ سمجھنا, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اور یا دوسروں کو گٹیا سمجھنا, اس کی کہاں اجازت ہے؟ جتنا اللہ نے دیا اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن بڑا بننا یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یا دوسرے کو حقیر سمجھنا کہ اس کے پاس کیا ہے, میرے پاس مال ہے, اس کے پاس کیا ہے, یہ تو فرعونی نعرہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے قوم کو بے وقوف بنایا تھا. کہ فرعون نے اپنے ملک میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا, أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. کہ ملک مصر میرا نہیں ہے. اچھا جب تو نہیں تھے تو کس کا تھا؟ جب تو نہیں تھے تو کس کا تھا؟ اور اب تو نہیں رہو گے تو پھر کس کا ہوگا؟ بندہ ہے, جب راستے سے ہٹ جاتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میرا ہے, دیکھتے نہیں ہو یہ نہریں جو میرے ملک میں بہ رہی ہے, اور نہروں کے ذریعے سے جو زمینیں سیراب ہو رہی ہیں, اور ان پھلوں اور ان پلوں اور ان جو زمینیں سیراب ہو رہی ہے اس سے اتنا سارا جو گندم وغیرہ تمہیں مل رہا ہے, یہ تو میرے نہروں کی بات ہے, میرے ملک میں نہریں ہیں. آبپاشی کا کیا ہے؟ ذریعہ بہت بہترین ہے اور لوگ بہت سمجھدار ہیں, یہ تو ہمارا ہے. اور پھر اگلی بات کیا کی, ام انا خیر من هذا الذي هو مهين, میں بہتر ہوں یا العیاذ باللہ یہ بے قدر انسان جو پیغمبر کے مقابلے میں اور اپنی بات پورا نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ پورا نہیں کر سکتا تو تم پھر اس کی بات سے اثر لے کر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور پھر کیا کہ اگر یہ اپنے اتباع کے لیے تمہیں بلاتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے, ان کے ساتھ فرشتے ہوتے, جلوس کے شکل میں اس کو لے جاتا لاتا, پتہ چل جاتا کہ اس کا بھی کوئی ہے.
मेरे मोहतरम दोस्तों, इन सब चीजों को कुरान पाक ने एक एक चीज को वाक़या बयान करके कि ये हमारी जिंदगी के सामान नहीं है, तो इसलिए बताया कि इस यकीन को हासिल करना, इसकी बरकत से बंदा सही चल सकता है। कि इस यकीन को कि अल्लाह के फैसले अमलों पर है, बस अल्लाह के फैसले चीजों पर नहीं है। चीजों पर चीजें जितनी भी अल्लाह के नजरों में बराबर है, और अमल एक जर्रा भी हो इसके मुकाबले में चीजों की कोई कीमत नहीं है। अगर चीज अमल के मुकाबले में आती है तो सिफर। पैसा के अंदर अगर हुक्म पूरा हो रहा है तो नेमत है, खर्च करने में हुक्म पूरा हो रहा है तो नेमत है, मुल्क में हुक्म पूरा हो रहा है तो नेमत है। लेकिन अगर ये माल और ये पैसा अमल के मुकाबले में आता है, अमल के, तो एक छोटे से छोटे अमल के मुकाबले में अगर ये पूरी दुनिया आती है तो इतना ईमान तो बंदा सीखे कि पूरी दुनिया को ठोकर लगा सके कि मैं सच बोलूंगा, अगरचे मुझे सच बोलने में 2 रुपया मिलता है और झूठ बोलने में पूरी दुनिया मुझे मिलती है। इतना ईमान सीखना फर्ज है कि बंदा हराम से अपने आप को बचा सके। गलत तरीके से मुल्क आ रहा है, माल आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, सही तरीके से। तो ये है दीनदार आदमी कि जो माल और मुल्क की परवाह नहीं करेगा। अगर हुक्म पूरा हो रहा है, मुबारक है, हुक्म पूरा नहीं हो रहा है तो तुम मेरे से क्या लोगे, मैं खुद इसको फेंक दूंगा कि मुझे इस माल की क्या जरूरत है जो कल मुझे पकड़वा देगा। तुम जो मेरे पीछे लगे हुए हो कि ये तुम्हारा हक नहीं है, ये माल तुम्हारा हक नहीं है, ये जमीन तुम्हारा हक नहीं है, छोड़ दो, तो तुम्हारे पीछे लगने से मैं खुद ही छोड़ दूंगा, मैं खुद ही। ये वो कहेगा जिसके अंदर ये ईमान मजबूत हो, अल्लाह के लिए काम करना उसने सीखा हो और अल्लाह वाले इल्म को इज्जत की नजर से देखता है और अहकामात से जिंदगी बनना इसका यकीन हो, और जिक्र और तिलावत और दुआओं के जरिए से अपने रास्ते को सही समझाओ और उसी पर चल रहा हो, उसी पर चल, उसे किसी चीज की क्या परवाह। वो तो कहेगा अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुमने बता दिया तुम्हारा है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा बनता है। जब तुमने बता दिया, साबित कर दिया, तो मुझे तो पहले वाला माफ कर दो यार, मुझे तो पहले वाला माफ कर दो। ये बंदा चीजों का बंदा नहीं बनता कि ये इसके नजरों में पूरी दुनिया मुल्क है, अगर मुल्क में हुक्म पूरा नहीं कर रहा है और वो उसमें रुकावट बन रहा है तो उस मुल्क को दूसरा क्या पीछे लगे करके छोड़ दो, वो खुद कहेगा मेरा सलाम है इसको, मुझे ऐसा मुल्क नहीं चाहिए, मुझे ऐसा माल नहीं चाहिए, मुझे ऐसे जमीनें नहीं चाहिए, मुझे ऐसे उलूम नहीं चाहिए, मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो मुझे अल्लाह से दूर कर दे और मेरे आखिरत पर क्या पड़े, उसका असर पड़े। इस यकीन को सीखना ये हर एक पर फर्ज ऐन है। अल्लाह के लिए काम करना सीखे, अल्लाह के लिए काम करना सीखे। इतना तो हर एक की जिम्मेदारी है, अपने नफ्स के लिए, गैरों के लिए, और पैगंबर के तरीके से काम करना सीखे कि सुन्नत के मुताबिक काम करे, और साथ साथ ये कि अल्लाह का इतना ध्यान हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके हाथ में तलवार है, तभी खौफ अलग है, तभी खौफ अलग है। उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में बंदूक है, उसके, या एक आदमी है उसके हाथ में पैसा है, तो या लालच है या धमकी है। अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहूंगा तो ये ढेर पैसा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें यह ओहदा मिल जाएगा, तुम्हारा यह काम बन जाएगा। और अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम नहीं करोगे तो देख लो ये हशर होगा तुम्हारा। तो बंदा तो इतना जाकिर हो, इतना जाकिर हो कि किसी माल वाले को देखकर, किसी मुल्क वाले को देखकर, किसी असलहा वाले को देखकर, किसी अक्सरियत वाले को देखकर ये अंदर से ये कहे कि नहीं इस माल के अंदर नफा है, बगैर अल्लाह के इरादे के नहीं ये बंदा कुछ कर सकता है, बगैर अल्लाह के इरादे के नहीं इस बंदे के हाथ में माल आ गया, नहीं इससे कुछ हो सकता है, बगैर अल्लाह के इरादे के। हिफाजत वाले चीजों को देखकर हिफाजत हफीज की तरफ नजर जाए, किसी खतरे वाली चीज को देखकर तभी खौफ के इनकार नहीं है, लेकिन इतना खौफ कि बंदा गलत रास्ते पर पड़ जाए
बंदा ये कहे कि न इस माल से होता है, न इस माल के हाथ में जो जिसके हाथ में माल है न इससे होता है, यानी माल को देखकर, माल वाले को देखकर, मुल्क को देखकर, मुल्क वाले को देखकर, असलहा को देखकर, असलहा वाले को देखकर उस वक्त नजर फौरन चले जाए अल्लाह के पास कि हिफाजत इधर नहीं है, हिफाजत उधर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे और तलवार जो है वो दरख्त पर जो शाख है उस पर टहनी पर लटकाई हुई थी। एक बद्दू आया, एक मुशरिक बेईमान, उसने देखा बहुत अच्छा मौका है, हाथ में तलवार लिया और अपने हाथ में रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और ललकारा, मन यमनउका मिन्नी, कि कौन तुझे बचा सकता है मेरे से? क्यों? मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तलवार है। बंदा जो बोलता है इन बुनियादों पर बोलता है। जब हाथ में तलवार नहीं होता तो नहीं कहता है कर कौन, जब हाथ में असलहा नहीं होता तो नहीं होता है कर कौन, कहते यार मेरे पास क्या है। जब इसके हाथ में तलवार आ गया इसने कहा मन यमनउका मिन्नी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह, अल्लाह बचाएगा, बचाने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह बचाना चाहे, दूसरे के हाथ में तलवार नहीं है, अल्लाह बचाने पर कादिर। अल्लाह न बचाना चाहे तो तलवार वाले को अल्लाह पाक खत्म कर देगा। अगर तो उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में उसके दिल में रोब डालेगा। अजीब, जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई 3 दफा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो सकत अस्सैफ मिन यदिही, उसके हाथ से तलवार गिर गया और तलवार गिरते ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और वही बात की जो उसने की थी, फरमाया मन यमनउका मिन्नी, तुझे कौन बचा देगा। हालांकि ये मुशरिक अल्लाह के मानने वाले थे और अल्लाह अल्लाह करने वाले थे। इस वक्त जब देखा कि कोई रास्ता नहीं है बचने का, तो क्या कहा उस मुशरिक ने? उसने कहा कुन खैरा आखिज़िन। बस एक भला आदमी के हाथ में जब तलवार होता है तो वो तलवार चलाता नहीं है, वो तलवार तो आप उन्हीं की तरह है, उन्हीं तरह है। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत को देखो। हालांकि ये एक किस्म यानी हमला है, हमला है बराह रास्त कत्ल करने का। हाथ में असलहा है, कत्ल करना चाह रहा है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दावत दी। क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदे के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? वो भी पक्के थे। उसने कहा नहीं, ये तो नहीं करता, ये नहीं देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। इसको ये बदला लेना से खालिस अल्लाह के लिए किसी को माफ कर देना, ये उससे ज्यादा ईमान की जरूरत है। बहादुर ये होता है, बदला लेने वाला बात वो अलग बात है जहां शरई अहकामात है लेने का, जिससे शरीयत पर जद पड़े या किसी दीनी काम का नुकसान हो, वो अलग उन्वान है। लेकिन अपनी जात के एतबार से किसी से बदला लेना, मुझे ये कहा था मैं ये कहूंगा, मुझे मारा था मैं जरूर मारूंगा, मुझे बेइज्जत किया था मैं उसको जलील कर दूंगा, मैं तो इस मौका के तलाश में हूं कि कब ये मौका आएगा कि मैं उससे अपना इंतकाम ले लूंगा, ये नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। उस अखलाक को देखो, इस दावत के साथ और इस इबादत के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत थे और उनके अखलाक को देखकर ये सब चीजें उनके अंदर मजमू आती सब। तो जब लोगों के पास गया तो लोगों से कहा जितुकुम मिन इंद खैरिन नास, कि मैं तुम्हारे पास एक ऐसी शख्सियत को छोड़कर आया हूं जो मखलूक में सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा। यहां यह कहा कि ईमान तो कबूल नहीं किया लेकिन वादा किया। वादा क्या किया? वादा एक क्या कि मुसलमान तो नहीं होता हूं लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, कि कोई कौम तुम्हारे से लड़ रही हो उनके साथ मिलकर मैं तुम्हारे मुकाबले में नहीं आऊंगा, तुम्हारे मुकाबले में। उन्होंने छोड़ दिया। और फिर बाद रवायत में सुना है कि वो उसने उसको इस्लाम की दावत कबूल की। यानी अल्लाह के ताल्लुक इतना हो, कसरत जिक्र से, तिलावत से, मसनून दुआओं से, कि बंदा बाहर कर रहा है लेकिन कोई चीज उसको अपनी तरफ मुतवज्जे न कर सके, कोई चीज
जो खौफ वाली चीज हो वो उसको इस तरह कि उसी से डरे और उसी का तासुर लेकर करे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन बुनियादों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिया है उम्मत को, और हर नबी ने दिया है, और इसके साथ इबादत दिए हैं कि अल्लाह के लिए जब छोड़ने का आ जाए तो छोड़ दो। छोड़ना काम है। छोड़ना क्या है? छोड़ना काम है। अल्लाह के लिए छोड़ना काम है, अल्लाह के लिए। और अल्लाह के लिए लगना भी काम है। तो लगना भी अल्लाह के लिए और छोड़ना भी किसके लिए? अल्लाह के। कारोबार करना है अल्लाह के लिए, छोड़ना है अल्लाह के लिए। लगेगा वो जो छोड़ेगा अल्लाह के लिए, क्योंकि छोड़ने में कुछ नजर नहीं आता, लगने में तो नजर आता है। लगने में लगूंगा तो अल्लाह देगा, लेकिन पैसा तो मिलेगा। छोड़ने में क्या नजर आता है? लेकिन वादा है कि जब तुम मेरे कहने की वजह से छोड़ोगे, मेरे कहने की वजह से छोड़ोगे, इससे बेहतर मैं तुझे दे दूंगा। तुम मेरे कहने की वजह से छोड़ोगे तो जो मसले तुम्हारे हैं मेरे से मांगोगे, अल्लाह मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। जिसको छोड़ना आ गया उसको लगना आता है। और जो नमाज के लिए दुकान नहीं छोड़ सकता, इल्म सीखने के लिए दुकान नहीं छोड़ सकता, जिक्र करने के लिए दुकान और घर नहीं छोड़ सकता, और ईमान सीखने के लिए जो दावत है उसको नहीं छोड़ सकता, तो इसकी इबादत बढ़िया से बढ़िया नहीं बन सकती। और जब इबादत बढ़िया से बढ़िया न बने तो इबादत पर वादे पूरे नहीं होंगे, और जब इबादत पर वादे पूरे नहीं होंगे तो ये बंदा इस बुनियाद पर जिंदगी नहीं उठा सकता है जो बुनियाद ईमान की है। इसलिए नबी ने अपने उम्मत को वो चीजें दी जिसमें पैसे का दखल नहीं है, चीजों का दखल नहीं है। ईमान है, इखलास है, एहसान है, और इबादत है, और अखलाक है, और खैर कहलाना। खैर क्या करना? आम करो खैर को जितना तुम्हारे बस में है, जितना तुम्हारे बस में है, लेकिन और उनके लिए खैर ख्वाह बनो, और उनके लिए खैर ख्वाह बनो। तुम्हारा माल इसलिए है कि औरों को नफा पहुंचा दो, तुम्हारी शख्सियत इसलिए कि औरों को नफा पहुंचा दो। बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचा दे। खैरुन्नासी मन यनफउन्नास। दूसरों के काम आओ, बेगरज होकर काम आओ। और अगर तुम दूसरों की जिंदगी बनाओगे, अल्लाह तुम्हारी बनाएगा। उससे उम्मीदें मत बांधो कि मैंने फलान मौका पर इसकी जिंदगी बनाई थी और आज मेरे साथ ये हो रहा है, ये शक में न करो। जब तुम इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए आखिरत को सामने रखकर अपने नेकी को भूल जाओगे और तुम दूसरों की जिंदगी बनाओगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। तुम दूसरों के काम में लगोगे, अल्लाह तुम्हारे काम में लगेगा। तुम दूसरों पर पर्दा डालोगे, अल्लाह तुम्हारे पर पर्दा डालेगा। तुम दूसरों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए एक तरफ अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बढ़िया से बढ़िया बनाना, और एक तरफ मखलूक के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर से बेहतर बना देना। ये बढ़िया इंसान है कि अपने शोबे के जिम्मेदार के साथ अपने से अच्छा ताल्लुक जो उसका हक है उसको अदा करे, और अपने छोटे के साथ ये नहीं है कि बड़े के साथ तो जी और सलाम जी, और छोटा का नहीं। दीनदार बड़े के साथ अदब और एहतराम जो शरीयत ने बताया है, और छोटे पर जो शफकत और बताया है, वो दीनदार इंसान है। वो क्या है कि छोटों का भी हक अदा करता है, बड़ों का भी हक अदा करता है। ये दीनी जिंदगी सीखना हर एक पर जरूरी है, हर एक पर। और इस दीनी जिंदगी के सीखने के लिए अगर घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ना जरूरी है। मुस्तहब की बात नहीं कह रहा हूं। अगर दुकान छोड़ना पड़े तो दुकान छोड़ना क्या है? जरूरी है। मुल्क छोड़ना पड़े तो मुल्क छोड़ना जरूरी है। इस दीनी जिंदगी के सीखे बगैर जो कमा रहा है, जो मुल्क और माल के ओहदों पर कायम है, जो अपने भी बच्चों के हुकूक अदा कर रहे हैं, ये अकीदा हो, ये क्या हो? अकीदत के नुकसान कर रहा है। दीन सीखे बगैर, उसकी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, दीन सीखे बगैर जो जिस इदारे में है, जो जिस घर में है, इसको शरीयत ने कभी भी इसकी इजाजत नहीं दी है कि तुम इसमें लगो दीन सीखे बगैर। यहां निकलने को फर्ज नहीं कहा जाता, दीन सीखने को फर्ज कहा जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, इसमें सब आ गए। इसलिए कुरान का जो उसलूब है
وہ ایک ایک کو نہیں گنتا، ایک ایک کو، اے ایماندار حاکم، اے ایماندار وزیر، اے ایماندار مالدار، اے ایماندار غریب، اے ایماندار مرد، اے ایماندار عورت، اے ایماندار فلان، اے ایماندار فلان، یہ نہیں ہے اسلوب۔ ایمان اتنی بڑی دولت نے سب کو جمع کیا۔ آپ دیکھیں یا کسی طالب علم طلاب کے ساتھ بات ہو رہی ہے کسی بڑے کی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے فقیر طالب، کیونکہ اس میں فقیر بھی طالب ہوتے ہیں، طلباء میں فقیر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ غریب، اے مالدار طالب علم، اے مالدار طالب علم، اے وزیر صاحب کے بیٹے طالب علم، اے حاکم کے بیٹے طالب علم، اے فلان صوبے کے طالب علم۔ اس طرح ہوگا تو سبق بھی بھول جائے گا، سبق کی باری نہیں آئے گی۔ تم یہاں بطور طالب علم ہو، اے طلباء، بس کافی ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کیا ہو، اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اس طرح خصوصی شعبوں کو بھی خاص کر بعض جگہ بتایا گیا ہے، یا معاشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تو بعض جگہ یہ کوئی نفی نہیں ہے اس کی، یا معاشر التجار، اے تاجروں کے کیا ہے، خاص بات چیت اسی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، تو اس کو تاجروں سے الگ کر دیا، یعنی اس شباب کو بوڑھوں سے الگ کر دیا، خود اس میں مالدار اور غریب کے شعبے نہیں بنائے، یا ان تاجروں کو زمینداروں سے تو الگ کر دیا اس حکم میں، لیکن تاجروں کے اندر مالدار اور غریب کے شعبے نہیں بنائے۔ یہ ایک کام ہے۔ تو مومن کے ساتھ اللہ کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کے اندر سب آگے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے۔ بس یہ نہیں کہا کہ نہ لگے، نہ لگنا نہیں، غلط لگنا دین نہیں ہے، غلط لگنا ٹھیک نہیں ہے۔ غلط لگنا کیا ہے؟ غلط لگنا یہ کہ اللہ کے تعلق کے بغیر چیزوں میں لگے، اور کیا فرمایا؟ دین سیکھے بغیر، یا دین کا پتہ ہے لیکن اس ماحول میں اس دین کے مطابق زندگی گزار، بعض لوگ کہتے ہیں کیا کرے، مجبوری ہے، کیا ہے بھائی، غلط کیوں کر رہے ہو؟ اس میں خوب پتہ ہے، کیا ہے، خوب پتہ ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن کیا کریں؟ کیا تو ڈاکٹر سے کہے نا کہ کیا کرے، وہ بتائے گا یہی کرو، یہ علاج ہے، ادھر آ جاؤ، کیا ہے یہ عذر اللہ کے ہاں نہیں چل سکتا کہ کیا کروں، کرنے کا راستہ پیغمبر نے بتایا ہے۔ تو اگر ایک بندے کو دین کا پتہ ہے اور دین کے مطابق کما نہیں رہا ہے، دین کے مطابق خرچ نہیں کر رہا ہے، یا دین کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہا ہے، کہ بچوں کو ایمان سکھانا باپ کا کام ہے، بچوں کو اخلاق سکھانا باپ کا کام ہے، بچپن سے بچوں کو دین سکھانا باپ کا کام ہے، یہ اس کے فرائض میں سے ہے، اور یہ اپنے اولاد کو صرف پیسوں کے بنیاد پر پال رہا ہے، کہ صرف کل پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے تو اپنے بچوں کی عمروں کو ضائع کر دینا، اس میں کتنا نقصان ہے۔ سب کچھ سکھاؤ لیکن ایماندار بن کر سکھاؤ، پیغمبر کے ساتھ تعلق کے ساتھ سب کچھ سیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں وہ چل سکتا ہے جو ایماندار نہ ہو، اور دین میں وہ چل سکتا ہے جو دنیا دار نہ ہو، یہ دونوں طبقے بھی سے ہم نے بنائے ہیں، یہ دنیا دار ہے، یہ دیندار ہے، یہ مسلمان ہے۔ جب دنیا میں لگنے کا کام ہے دنیا میں لگیں گے، جب دنیا کے چھوڑنے کا کام ہے دنیا کو چھوڑیں گے، بس۔ اس لیے اگر کوئی اس دین کے سیکھے بغیر لگا ہوا ہے تو یہ کما نہیں رہا ہے، خواہ اس کی تنخواہ لاکھوں ہے، خواہ اس کی تنخواہ کروڑوں ہے، خواہ اس سے عہدے پر ہے کہ بہت اہم عہدہ ہے، یہ نہ اپنے لیے نفع ہے، نہ اپنے اولاد کے لیے خیر خواہ ہے، نہ اپنے ملک والوں کے لیے خیر خواہ ہے، اور نہ انسانیت کے لیے خیر خواہ ہے۔ جو کافر اور مشرک ہے، اگر یہ صحیح چلتا تو ان کی خیر خواہ یہ تھی کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر اس طرف آتے۔ حالانکہ امت خیر خواہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا یہ کام ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے کو اس کام کا سمجھ ہی نہیں رہے، یہ علم کی غلطی ہے، علم کی غلطی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا کر لو کہ بس اپنی نمازیں پڑھو، اپنی نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، کماؤ اللہ کے احکامات کے مطابق، خرچ کرو اللہ کے احکامات کا، اپنی ڈیوٹی کرو۔ کیا کرو؟ اپنی ڈیوٹی
حلال کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ تمہارا دین ہے۔ یہ تمہارا کیا ہے؟ تو پہلے امتوں والا دین سمجھا رہے ہو، پہلے امتوں والا جو دین۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، وہ ایمان یا کماؤ صحیح طریقے سے، وہ کمانا جو دین ہے اس کو تو سیکھنا ضروری ہو گیا۔ ماں باپ کی وہ خدمت جو بندے کو دیندار بنا دے، وہ ایمان کے بغیر، اخلاص کے بغیر، علم کے بغیر، اللہ کے ساتھ کے تعلق کے بغیر نہ بندہ خدمت کر سکتا ہے، نہ بندہ کما سکتا ہے، نہ بندہ خرچ کر سکتا ہے، نہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں کر رہا ہوں، وہ جہالت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی یہ سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے ایک بندے کے پاس پیسہ نہ ہو، کیا نہ ہو، اور کہتے ہیں ماں باپ کے لیے کپڑے خریدو، یہ بڑا کام ہے، ماں باپ کے لیے گھر بناؤ، یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا، اور پیسے ہے نہیں، پیسے ہے نہیں، اس کو اس محنت پر ڈال دو جس محنت کے ذریعے سے اس کو پیسہ مل جائے۔ اس کو کیا مل جائے؟ اس کو پیسہ مل جائے، پھر اس کو بتاؤ کہ اس پیسے کا مصرف یہ ہے، اس پیسے کا مصرف۔ اب فقیر اور لپنگ آدمی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ مانگ رہا ہے دوسروں سے، سوالی بنا ہوا ہے۔ آج امت اس طرح چل رہی ہے جیسے اس امت کے پاس زندگی گزارنے کے نہ تجارت کے طریقے ہیں، نہ زراعت کے طریقے ہیں، نہ بچوں کو تعلیم دینے کے طریقے ہیں، نہ ملک چلانے کے طریقے، اور اسے مانگ رہے ہیں، اور اسے ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمیں دو۔ حالانکہ یہ امت دوسروں کو دینے والی تھی، یہ امت دوسروں پر تقسیم کرنے والی تھی، یہ امت کو دوسروں کو سکھلانے والی تھی۔ یہ امت یہ کبھی بھی شاگرد نہیں بنی ہے کہ دوسروں سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے۔ یہ امت کبھی مقتدی نہیں بنی ہے کہ دوسرا مقتدا ہو اور یہ مقتدی ہو۔ یہ امت کبھی یہ متبوع نہیں بنی ہے کہ دوسرا تابع ہو اور یہ کیا ہو؟ یہ متبوع ہو۔ نہیں، یہ امت کہ دوسرا متبوع اور یہ تابع ہو۔ یہ امت جو ہے استاد ہے، معلم ہے، سب اس کے شاگرد، سب اس کے شاگرد۔ یہ امت جو ہے یہ امام ہے، سب اس کے مقتدی ہے۔ یہ امت متبوع ہے، سب اس کے تابع ہے، کیونکہ اس امت کے پاس وہ علم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ اخلاق ہے جو اور ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس وہ معاشرت ہے جو اور ان کے پاس نہیں ہے۔ پہلے بھی قیصر نے صحابہ سے لیا ہے، کسرا نے صحابہ سے لیا ہے، موقوقس نے صحابہ سے لیا ہے، صحابہ ان کے استاد تھے، صحابہ نے جا کر ان کو دیا ہے۔ آج امت اپنے آپ کو ان چیز یعنی اپنا اندر گناہ بھی نہیں سمجھتی کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا اور جس کام کے لیے اس امت کو اللہ نے وجود دیا ہے، آج کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے، اور پھر جو کرتا ہوں کہ نہیں میں فارغ نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ میں فارغ نہیں ہوں۔ پھر اس کے لیے اگلی بات کیا ہے کہ جب کہو جا دین کے مطابق زندگی گزارنا، میرے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تلاوت کے نمازیں پڑھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، جب بندہ اس درجے تک پہنچ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہاں سے نکالو۔ یہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے، جس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آج تو ایک ملک کے 18 ملک 20 ملک بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کی تقدیریں نہیں بدلتی، ان چیزوں سے ان کی زندگیاں نہیں بدلتی۔ آج تعلیم کے جو بھی راستے ہیں، کروڑوں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ کر کروڑوں راستے اختیار کر لیا جائے، اس سے ایک بندہ بھی نہیں بنا کر کے دکھا سکتے ہو۔ بندے کے بننے کی جگہ اللہ کا گھر ہے، بندے کے بننے کی جگہ دکانیں نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہیں، جائیدادیں نہیں ہیں، اسکول اور کالجیں نہیں ہیں، عہدے نہیں ہیں، وہ تو استعمال کرنے کی جگہ ہے۔ یا بنے گا وہ استعمال ہوگا، بنے گا دعوت سے، بنے گا تعلیم سے، بنے گا ذکر سے، بنے گا عبادات سے، بنے گا اخلاق سے، بنے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے دھونے سے، بنے گا دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے۔ یہ بننے کے اسباب ہے، اس کے بغیر بندہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ ہمارے اپنے اوپر اپنا حق یہ ہے کہ ہم اپنی خیر خواہ بن جائیں، اور اس کے لیے کہ ابھی تک ہم ایسے چل رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں چلا رہے، شکر ہے، لیکن اس تھوڑے کو کام سمجھ لینا
یعنی جتنا بھی ہمارا طبقہ عمومی طور پر ہماری دکانیں، ہماری زمینیں، ہمارے جائیدادوں نے ابھی تک ہماری نسبتیں وہی رکھی ہیں. یعنی دل سے اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے جان اور مال لگا دینا، یہ میرا سب سے پہلا کام ہے. جب میں اس کو پہلا کام سمجھوں گا اور اس کو اوپر رکھوں گا، اللہ پاک اس امت کو اوپر لائے گا، تاجروں اور زمینداروں کے اوپر لائے گا، ایمان والوں کو، عبادات والوں کو، کفر والوں پر اوپر لائے گا، فسق والوں پر، طاعت والوں کو اوپر لائے گا، غفلت والوں پر اللہ ذکر کرنے والوں کو اوپر لائے گا، اخلاق والوں کو اللہ اوپر لائے گا، بد اخلاق والوں پر اللہ اوپر لائے گا. لیکن اگر ایک بندہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے دین کو نیچے رکھتا ہے اور دنیا کو اوپر رکھتا ہے کہ اس کا ملک دین احکامات کے اوپر، اس کی وزارت دین احکامات کے اوپر، اس کی تجارت، تو جب میں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا ذاتی دین جو میرا دین ہے اس کو اپنے ملک کے تابع بنا دیا اور اپنے مال کے تابع بنا دیا، اور میں یہ خواب دیکھوں کہ اللہ مجھے سب کے اوپر لائے گا. پہلے تو جو اوپر آنا چاہتا ہے اللہ اس کو لاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم اس لیے کام کرو تاکہ تم اوپر آ جاؤ. تم اس لیے کام کرو تاکہ تم کیا کرو؟ تم کام کرو اللہ کے لیے، خواہ نیچے ہو یا اوپر ہو، اور تم کام کرو آخرت کے بنانے کے لیے، خواہ تمہاری دنیا بنے یا نہ بنے، تمہاری دنیا بنے یا نہ بنے. لیکن یہ وعدے ہے کہ اللہ کی عزت اور اللہ کے جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ جو میرے بنتے ہیں اور جو میرا کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا والوں کے اوپر لائے گا اور دنیا والوں کو اللہ نیچے کر کے دکھائے گا. پہلے بھی یہ نظام ہے اور آج بھی یہ نظام ہے، لیکن اللہ اپنا نظام نہیں بدلتا. نظام کیا کہ نہیں، پہلے تو پیسہ مل جائے پھر میں یہ کروں گا. ہم بھی کہتے پیسہ نہیں ہے. اب اگر ایک بندہ کے علاج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہتے پیسہ نہیں ہے، پیسہ آ جائے گا پھر علاج کروں گا. بڑا ہوشیار آدمی ہے نا. ہاں، ثواب کرنے کے لیے اگر کسی کو کہو کہ صدقہ دو، کیا کرو؟ صدقہ دو. کہتے یار ہے نہیں تو ہوگا تو میں دے دوں گا. لیکن اپنے علاج کے لیے جا رہے ہو، اپنی ذمہ داری کے لیے جا رہے ہو، تو وہاں کہا جاتا ہے پیسہ نہیں ہے لیکن کر لو. کچھ چیزیں بیچی جاتی ہیں اور قرضے لیے جاتے ہیں. کس بات کے لیے؟ کہ میری کیا ہو جائے، میرا علاج ہو جائے، میری صحت مل جائے، میں اپنے کام پر آ جاؤں، میں اپنی ڈیوٹی پر آ جاؤں. تو ہم اپنے کام پر آئے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس طبقے سے اللہ کام لے گا جو پورا دیندار ہو، اور جو دیندار میں حکمتوں کو نہ دیکھے، اپنی حکمتوں کو، اللہ کے حکمتوں کو دیکھے. اللہ کے حکمتوں کو اپنے طرف سے اپنے آپ کو حکیم بنا دینا. آپ دنیا میں دیکھیں، اگر کسی نے اپنے آپ کو حکیم بنا دیا خود اپنا، کہتے اتنی گولیاں، اتنا وقت دو، اتنی گولیاں، یہ کرو، یہ پرہیز کرو، یہ پرہیز کرو، تو قانون المجرم ہے یا نہیں ہے؟ اور کہتے میں حکیم صاحب ہوں، حکمت کر رہا ہوں. حکمت بھی سیکھنے سے آتی ہے کہ حکمت سے کام لینا چاہیے. تو بھائی حکمت سے کام لینا چاہیے، حکمت سیکھنے سے آتی ہے. کس وقت کی کیا حکمت ہے، تو یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہے. میرے محترم دوستو، یہ تو وہ کام ہے کہ جس کے سیکھنے کی برکت سے بندہ دیندار بنتا ہے، گھر میں دین آتا ہے، محل و شہر علاقے ملک میں دین آتا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ذریعہ بنتا ہے، بشرطے کہ اس کو ہم عزت کے نظروں سے دیکھیں. اس لیے یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ سمجھنا اور عمل پر کامیابیوں کے ملنے کا یقین ہونا، اور عمل کے اندر قوت انہی خوبیوں سے آتی ہے. اس کو عام کرنا اور پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. سب سے پہلے میں اس کام کا ہوں. جب تک میں اپنے آپ کو اس کام کا سب سے پہلے نہیں سمجھوں گا، اس وقت تک میں چلتا رہوں گا. اس وقت تو کیا ہے، اور جب میں سمجھ لوں گا پھر میرے لیے چلنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، پھر اللہ آسان کر دے گا. اس کے لیے جو 4 مہینے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف ثواب کا ہے. صرف کیا ہے، یا بعض وقت وہ باپ بیٹے ہو گئے تھے، باہر جاتے ہو، لوگوں کو مسلمان کرنے جا رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر میں تو پہلے صحیح کر لو، اپنے محلے میں نمازیں پڑھو، یہ کرو. تم ادھر کیوں جاتے ہو؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا پکا سب کچھ بن گیا کہ بوروں کو مسلمان کرنے جا رہا ہے. وہ اپنے کو دیندار بنانے پر یا اپنی دینداری کی بقا کے لیے جا رہا ہے. اگر ایک بندہ اس راستے سے دیندار بن گیا اور پھر اپنا سے روزہ نہیں لگاتا، اپنے اذکار پورا نہیں کرتا، اپنی تلاوت نہیں کرتا، وہ ماحول نہیں ملتا. جہاں سے آیا ہے وہی جائے گا، اگرچہ دوسرے سے بہتر ہوگا
لیکن صرف یہ کوئی داخلہ نہیں ہے کہ ادھر گیا تھا بس ہو فلان جگہ گیا تھا، نہیں، جگہ کے بدلنے سے بندہ نہیں بدلتا، کام کے بدلنے سے بندہ بنتا ہے۔ اس لیے پوری امت نے اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر زندگی نہیں گزاری، یہی بنیادیں ہیں جو خطا ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہم دن بھی گزارے، راتیں بھی گزارے، ہم اپنے نظام کو اس طرح بنا دے۔ تو میں اس کے لیے 4 مہینے اصول اور آداب کے ساتھ، صرف لگانا نہیں، اصول اور آداب کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ لگانا، یہ بنیادیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو بنیادیں یہ نہیں کہ بنیاد بن گئی عمارت کچھ نہیں ہے، نہیں، ان بنیادوں پر آگے عبادات ہے، آگے اخلاق ہے، زندگی کا بننا ہے، اور پھر انہی بنیادوں پر پوری دنیا میں اپنی جان اور مال کے قربان کرنے کے جذبے ہیں۔ یہ اللہ پاک اپنے فضل سے دے دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ اپنے آپ کو اس کا سمجھے۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ تو بھائی اس مجمع میں یہ 5-10 منٹ کی بات ہے، ایسے بندے جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہوئے ہیں، 4 مہینے نہیں لگے ہوئے ہیں، اب وہ اس اجتماع سے لقد 4 مہینے کے لیے تیار ہو، خواہ مسجد سے اسی نیت سے آیا ہے یا صرف اجتماع میں شرکت کرنے آیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک بندہ صرف بات سننے کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اپنے کام کے لیے۔ تو ایسے ساتھی اپنے جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے۔